برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ ناظرین، جیکب آباد، گوٹ کی، شکارپور اور کچھے کے دوسرے علاقوں میں جو ہے ڈاکوں کے خلاف ایک دوستانہ اور سہولت کارانہ جو ہے وہ مہم اس وقت جاری ہے، جس کے نتیجے میں بہت ہی بڑی تعداد میں جو ہے ڈاکو جو ہے وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں، خوشی خوشی جو ہے وہ اپنی گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں۔ جیکب آباد کے نوجوان ایس ایس پی جو ملک کلیم نے جو ہے کوئی بنگلانی گینگ سے تعلق رکھنے والے 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایس ایس پی جیکب آباد محمد کلیم ملک آپ سے مخاطب ہوں۔ ہوم منسٹر صاحب، آئی جی صاحب اور ڈی آئی جی صاحب کے احکامات کے اوپر جیکب آباد پولیس مسلسل ڈاکوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں بدنام زمانہ بنگلانی گینگ کے 5 کارندے آج پولیس پریشر کی وجہ سے سرنڈر ہوئے ہیں۔ اسی گینگ کے 9 کارندے کچھ دن قبل پولیس کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں۔ یہ بنگلانی گینگ کڈنیپنگ فار رینسم، ایکسٹارشن، رابری اور ڈکیتی جیسے سنگین مقدمات میں ملوث رہے ہیں۔ یقیناً یہ سندھ گورنمنٹ کی سرنڈر پالیسی کے تحت جیکب آباد پولیس کی ایک کامیاب کارروائی ہے، اور سندھ گورنمنٹ اور آئی جی صاحب کے واضح احکامات ہیں کہ جو بھی ڈاکو پولیس کے سامنے سرنڈر کرے گا اس کے خلاف میرٹ کے مطابق کارروائی کی جائے گی، اور جو سرنڈر نہیں کرے گا اس کے خلاف فیصلہ کن کارروائی تک پولیس اپنی کارروائیاں جاری رکھے گی اور ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ شکریہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو پکڑے جانے والے ڈاکو ہیں ان کے چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپا گیا ہے۔ انتہائی یعنی کہ شرم کی بات ہے، جو چہرے جو ہے خود ایس ایس پی، ڈی آئی جی، پولیس کے ان بڑے افسروں اور سب سے بڑھ کر جو ہے خود وزیر داخلہ کو چھپانا چاہیے تھا، اپنی جو ہے بزدلی کے نتیجے میں یا پھر اپنی جو ہے وہ ناکامی کے نتیجے میں کہ وہ ان ڈاکوؤں کو جو ہے وہ پکڑنے میں اس طرح سے ناکام ہو گئے تھے۔ اب انہیں منتیں ترلے کر کر خود ان کے سرپرستوں کے اس شرط پر کہ وہ ان کے چہروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی رضاکارانہ جو ہے وہ گرفتاریاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے جو ہے ایک شرط رکھی تھی کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگایا گا، اور انہیں انتہائی عزت و احترام اور مہمانوں کی طرح سے جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ سندھ پولیس کی بہادری کہاں کھڑی ہے، سندھ پولیس کی دلیری کہاں کھڑی ہے، سندھ پولیس کی اصول پرستی کہاں کھڑی ہے، سندھ پولیس کا جو قانون ہے وہ کہاں پر اس وقت ٹھہرا ہوا ہے، کتنا قانون جو ہے وہ حرکت میں ہے۔ اندازہ آپ لگائیں کہ پکڑے جانے والے ڈاکو جن کے ہاتھ خود پولیس والوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، بے گناہوں کے اغوا میں ملوث ہیں، ان سے کروڑوں کا تاوان لے چکے ہیں، اور بہت سے بے گناہ جو ہے تاوان ادا نہ کرنے کی صورت میں مارے جا چکے ہیں، وہ خونی درندے اس وقت قانون کے شکنجے میں ہیں، لیکن مہمانوں کی طرح سے۔ آخر ان کے چہروں کو جو ہے وہ ڈھانپنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ وہ جو ہے جانے پہچانے ہیں، اور بہت سارے منسٹروں کے جو ہے وہ دائیں بائیں جو ہے وہ کھڑے نظر آتے ہیں، بہت سے اراکین اسمبلی کے دائیں بائیں جو ہے کھڑے نظر آتے ہیں، جو ان کے خاص الخاص ہے وہی جو ہے وہ ان کے آستینوں میں پلتے ہیں، اور وہی جو ہے پھر لوٹ مار کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں۔ خود پولیس والے جب ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ان کا بھی گلا کاٹنے سے گریز نہیں کرتے۔ یہ وہ خطرناک گینگ ہے جو کہ پکڑا تو جا چکا ہے، لیکن ان کے خلاف قانون اس طریقے سے متحرک نہیں ہوا، قانون اس طریقے سے ان کے لیے دو دھاری تلوار نہ بن سکا جو دوسرے روایتی ڈاکوؤں کے خلاف، جو دوسرے روایتی ملزموں کے خلاف قانون حرکت میں آتا ہے۔ اس طرح سے قانون جو ہے وہ ان کے خلاف حرکت میں نہیں آیا، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ ان کے چہروں کو ڈھانپنا ہے۔ سوال یہ کہ چہروں کو ڈھانپنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ان کی کوئی شناخت پریڈ کروانی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کے چہرے چھپائے تھے؟ نہیں، جب کوئی ڈاکو رضامندی سے جو ہے خود اپنی گرفتاری پیش کرتا ہے تو پھر اس کے چہرے روایتی ڈاکوؤں کی طرح سے چھپائے نہیں جاتے۔ اب ان کے چہرے چھپانے کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کس نے گرفتاری پیش کی، نام کیا ہے، نام یہ ہے، بنگلانی گروپ کے ہیں، لیکن کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ اصل میں ان کے چہروں کو
چھپانے کا مقصد ان کے سرپرستوں کو جو ہے وہ عزت دینا ہے، ان کے سرپرستوں کی تکریم کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے سرپرست جو ہے بے نقاب نہ ہو جائے کہ جیکوب آباد سے تعلق رکھنے والے یہ ایم این اے، یہ ایم پی اے، یہ وزیر، یہ مشیر جو ہے یہ ان ڈاکوؤں کا سرپرست ہے، یہ ڈاکو ان کے پالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف اپنی ناموس کے لیے، اپنی آبرو، اپنی عزت کو بچانے کے لیے جو ہے ان اپنے کارندوں، اپنے ڈاکوؤں کے چہروں پر جو ہے وہ ڈانٹے باندھے، جو کہ انتہائی شرم کی بات ہے۔ میں بار بار جو ہے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کیوں آئی جی سندھ نے جو ہے خاموشی اختیار کی ہوئی، کیوں سندھ کے صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس پر کچھ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ آخر ان کے چہروں کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لگ یہ رہا ہے کہ کیا اب سندھ کے ہر گھر سے کوئی ڈاکو نکلے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اب گھبرایا ہوا ہے کہ اگر سب کے سب رضاکارانہ طور پر گرفتاریاں پیش کر دیں گے تو کہیں وہ بے نقاب نہ ہو جائے، کہیں ان کی سیاست جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ ڈاکوؤں کے بل بوتے پر چلتے ہیں، ڈاکوؤں کے بل بوتے پر یہ الیکشن لڑتے ہیں، ڈاکوؤں کے بل بوتے پر ہی یہ اراکین اسمبلی بنتے ہیں، ڈاکوؤں کے بل بوتے پر ہی یا ان کی مہربانی سے ہی یہ جو ہے جھنڈے والی گاڑیاں چلانے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی کہ منسٹر بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب انہی ڈاکوؤں کی رحم و کرم پر ان کی وزارتیں ہیں، انہی کے رحم و کرم پر ان کی سیاست ہے، تو پھر یہ انہیں کیسے جو ہے وہ بے سہارا چھوڑ سکتے ہیں؟ پولیس آپریشن ہو، فوجی آپریشن ہو یا کسی بھی قسم کی آپریشن میں ضرور یہی جو ان کے سرپرست ہیں، یہی سیاستدان جو ہے وہ ڈھال بن کر ان کے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ برباد گلستان کرنے کے لیے بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے تو انجام گلستان کیا ہوگا۔ تو یہ جو آپریشن ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ پھر ڈکوسلا آپریشن ہے، آپریشن کے وہ نتائج تو برآمد نہیں ہوں گے جو کہ ہونے چاہیے تھے۔ جب تک اس قسم کے خطرناک ڈاکوؤں جن کے ہاتھ خود پولیس کے خون سے رنگے ہوئے، جب تک انہیں ان کے منطقی انجام تک نہ پہنچایا جائے، جب تک انہیں پھانسی کے تختے پر نہ لٹکایا جائے، جب تک انہیں جو ہے پولیس مقابلوں میں جو ہے قبرستان کا راستہ نہ دکھایا جائے، اس وقت تک جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، تھمنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کے سہولت، اس قسم کی سہولت کاروں، اس قسم کا جو انہیں آپ ویلکم کر رہے ہیں، اس سے تو ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، وہ مزید جا کے اور بڑی سی بڑی وارداتیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے سرپرست موجود ہیں۔ اب انہیں نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ وہ پولیس والے جنہیں جو ہے اس قسم کے ڈاکوؤں پر جو ہے وہ گولیوں کی برسات کرنی چاہیے تھی، اب اگر وہ ان پر پھولوں کی بارش کریں گے تو یقیناً اس قسم کے خونی درندوں کے جو ہے وہ حوصلے بلند نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس وقت کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔